خوشنودی بی فاطمۃ الزہرا و خاندان زہرا سلام اللہ علیہ بآواز بلند صلوات اللہ. ایک چھوٹی سی فرمائش ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ گھرانہ کیا ہے اور اس گھرانے سے توسل کیا ہے. ایک دو چیزیں پڑھوں گا اور بالکل اسی انداز میں کہ جیسے کبھی آپ میرے گھر میں آئیں یا میں آپ کے گھر پر آؤں تو ایک کپ چائے پینے کے لیے، تو اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ میرے میزبان ہوتے ہیں، میں آپ کا مہمان ہوتا ہوں یا آپ میرے مہمان ہوتے ہیں، تو ایک تعلق بڑا زبردست ہوتا ہے، ایک دوسرے کو سن رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر میں آپ کے گھر پر آؤں، میں آپ کے گھر پر آؤں اور میں بولتا رہوں اور آپ یوں بیٹھ کے سنتے رہیں مجھے، تو پھر میں آئندہ آپ کے گھر پہ نہیں آؤں گا. یہ ہوتا ہے نا. اچھا، حضرت امام حسن علیہ السلام اللہم صلی علی محمد علیہ. اچھا، اب ان کی ایک آج بڑی خواہش ہے کہ ندیم سرور ایک کلام پڑھے، اور پنجتن پاک کی بڑی خواہش ہے، چادہ معصومین کی بھی بڑی خواہش ہوتی ہے. حالانکہ دن حضرت امام حسن علیہ السلام کا ہے، ان کی کیا خواہش ہے وہ پیش کر رہا ہوں. میں نے پہلا انعام حاصل کیا تھا اپنے اسکول میں، ایک نعتیہ مقابلہ ہوا تھا، جو نعت پڑھی تھی وہ نعت میں یہاں پہ پیش کر رہا ہوں. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے کہ جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. اور یہ علمدار سینٹر کیا ہے پیش کر رہا ہوں. یہ دربار محمد ہے یہاں، ان اپنوں کا کیا کہنا کہ یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. اور جب پہلی نظر جب میں دربار سرکار میں گیا ہوں، مدینہ گیا ہوں، اور جب میں نے عمرہ مفردہ کیا، حج تو نہیں کیا ابھی، عمرہ مفردہ کیا، کعبے پہ پہلی نظر پڑی، سرکار کے روضے پہ پہلی نظر پڑی، تو یہ شعر کا لطف آیا. ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روضے پر، ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روضے پر کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. اور جس نے یہ نعت لکھی ہوگی، آخری شعر جب اس نے لکھا تو اس کو بھی نہیں پتا کہ میں بات کہاں لے کے جا رہا ہوں، لیکن آپ سنیے وہ بات کہاں لے کر کے گیا ہے کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں کہ جو بن پانی کے
تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے، کہ جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے۔ اور آپ کا کچھ سننے کا موڈ ہے تو کچھ اور سناؤں میں۔ ہوتا کیا ہے کہ یہ شاعری کا تجربہ اور تخلیقات کا تجربہ، کہ یہ جو دل کی دھڑکن ہوتی ہے نا، یہ دھک 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 دھک، کبھی اکیلے بیٹھے ہو تو یہ سنائی دیتی ہے۔ اور یہ جو لہو کا دوڑانا ہوتا ہے نا، جس کو دوڑنا کہتے ہیں، شاعری کا تجربہ دل کی دھڑکنوں پر ہوتا ہے، کہ گرتا ہے اپنے آپ پر دیوار کی طرح، اندر سے جب چٹکتا ہے حساس آدمی، اندر سے جب چٹکتا ہے، جس کا جتنا ظرف رزق اس کو اسی طرح سے ملتا ہے۔ تو ایک نظم میں نے لکھی تھی، وہ میں سنا رہا ہوں آپ کے بارے سنیے۔ میری والدہ ایک چیز کہتی تھی کہ جب میں بڑا ہو رہا تھا تو میری پہلی کیسٹ جب نکلی شب شب ماتم حسینہ، تو وہ اتنی پھیل گئی کہ میری خود سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے کیا اتنا بڑا کام کر دیا کہ چاروں طرف ایک نام سا ہو گیا تھا۔ تو چند دن کے بعد میری والدہ نے ایک کام کیا کہ یہ جو تمہارا نام ہر جگہ ہو رہا ہے یا تمہیں ممبر مل رہا ہے، یہ تمہارے باپ کا انتظام نہیں ہے، بیوی کا انتظام ہے۔ تو لہٰذا اب اس مقصد کو سمجھنا اور اس منصب کو سمجھنا۔ اس کے بعد سے میں علم پہ گیا، میں نے کہا سرکار مجھے نہیں پتا کہ امر بالمعروف کی جج کیا ہوتی ہے، نہی عن المنکر کیا ہوتا ہے، میں نالائق انسان، اب آپ مجھے چلاؤ، کیسے چلانا ہے مولا، میرا شیڈول تو بنا دے، مجھے وہ چاہیے نہیں جو تیرے حسنین کا صدقہ نہ ہو، مجھے وہ رزق علم کا ہو، کلام کا ہو، نوحے کا ہو، مجھے وہ دینا جس سے تو راضی ہو، بس یہی میرا یقین ہے۔ اب کیا یقین ہے سنیے گا۔ جس نے سرکار کے قدموں میں جگہ پائی ہے، سن زین، جس نے سرکار کے قدموں میں جگہ پائی ہے، جس نے بھی پائی ہے، ساری دنیا اسے کہتی تیرا مولا ہی ہے، ساری دنیا، ساری دنیا، ساری دنیا اسے کہتی تیرا مولا ہی ہے۔ ملنگ ہو گیا، ملنگ ہو گیا، ملنگ ہو گیا۔ اب ملنگ کی ڈیفینیشن ندیم سرور کیا یہ ہے کہ کم سے کم گریجویشن، گریجویٹ ہو، جو جانتا ہو کہ باپ کی عزت کیا ہے، اس کو ملنگ علی کہتے ہیں۔ ملنگ علی جب کہہ دیا، علی کا ملنگ کہہ دیا، تو اس کو یہ پتا ہو کہ ماں کا مرتبہ کیا ہے، اس کو یہ پتا ہو کہ وفا کے دربار سے، غازی کے دربار سے وفا لے کے دوستوں میں کیسے بانٹی جاتی ہے، اس کو یہ پتا ہو کہ بہن ماں بیٹی کی عزت کیا ہوتی ہے، اس کو اپنے نفس کی عزت کا بھی خیال ہو، اس کو معاشرے کی عزت کا بھی خیال ہو، جو دیکھنے میں لگے کہ یہ واقعی علی کا ملنگ ہے۔ تو عشق حیدر میں جس نے سرکار کے قدموں میں جگہ پائی ہے، ساری دنیا اسے کہتی تیرا مولائی ہے۔ قافیہ ہے مولائی، تو ذرا پائی، ذرا سنیے گا اس کا قافیہ۔ عشق حیدر میں یہ لازم ہے فنا ہو جاؤ، عشق حیدر میں یہ لازم ہے فنا ہو، فنا ہو جاؤ،
تجھے معاشرے کا بھی خیال ہے، تجھے اپنا بھی خیال ہے، اور عشق میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے جو عشق میں ڈوبتا ہے اس کی مثال سنو۔ عشق حیدر میں یہ لازم ہے فنا ہو جاؤ، اس سے کم عشق نہیں، عشق کی رسوائی ہے، اس سے کم عشق نہیں، عشق کی رسوائی ہے۔ عشق پیش کروں کہ دار پر میسم تمار کی منزل دیکھو، موت باندھے ہوئے ہاتھوں کو چلی آئی ہے، موت باندھے ہوئے ہاتھوں کو چلی آئی ہے۔ کہ ندیم سرور کو انٹرویو نہیں دیتے، کسی جگہ تصویریں نہیں آتی، کسی جگہ یہ نہیں آتا، کسی جگہ وہ نہیں آتا، یہاں نہیں آتے، وہاں نہیں آتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، تو جن کی محفل میں میرے مولا کی باتیں نہ ملے، جن کی محفل میں میرے مولا کی باتیں نہ ملے، اس سے اچھی میرے مولا میری تنہائی ہے، اس سے اچھی میرے مولا میری تنہائی ہے۔ 1971-72 سے نوخانی 9 دفعہ باعزت نوکری سے نکالے گئے، اسکول سے نکالے گئے، کالج سے نکالے گئے، اسی عزاداری کے لیے۔ پتہ نہیں کتنی جاب ہے، پتہ نہیں کتنا کیا یہ وہ ایک عجیب داستان ہے زندگی کی۔ اور آج بھی ایک ممبر کا توسل مولائی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اب شعر سنیں۔ اس سے اچھی میرے مولا میری تنہائی ہے، ساری دنیا کی کہ یہ نوحہ تجھ کو کھانے کو نہیں دے گا، یہ نوحہ تجھ کو یوں نہیں دے گا، یہ نہیں کرے گا، وہ نہیں، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہوں لوگوں، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہوں لوگوں، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے، تب کہیں جا لوگ کہتے ہیں کہ آج کل کوئی فقیر نظر نہیں آتا، آج کل کوئی درویش نظر نہیں آتا۔ سوال تھا تو فقیر نے اپنے گردن کو اٹھایا اور کہا کہ تو لال رنگ کا چشمہ لگا کے ہرے رنگ کی گھاس دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ فقیر کو دیکھنے کے لیے، درویش کو دیکھنے کے لیے درویش کی آنکھ چاہیے۔ یہ جگہ جو ہے نا بس یہ تھوڑی پاک کرنی پڑتی ہے، پھر یہاں پاک قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے۔ ابھی عرفی صاحب پڑھ رہے تھے نا، انما یرید اللہ، کہ ہم نے اہل بیت سے ناپاک چیزوں کو دور رکھا ہے۔ جگہ پاک ہوگی تو پاک لوگ سمجھ میں آئیں گے۔ ناپاک کو، وہ ایک شعر بڑا غضب کا تھا، کیا خوبصورت شعر کہا اس نے، جو اس پار ہیں اس پار سمجھتے ہیں مجھے،
اور جو اس پار ہیں وہ اس پار سمجھتے ہیں مجھے، ہیں؟ گناہگاروں کو گناہگار نظر آتا ہوں، پاک دامنوں میں بہت پاک ہوں میں۔ شعر سنیے گا قبلہ، آخری شعر سنیں کہ شکر مولا کے بنا ذاکر سرور سرور سرور، شکر مولا کے بنا ذاکر سرور سرور، میری جنت میری آنکھوں میں اتر آئی ہے، میری جنت میری آنکھوں میں اتر آئی ہے۔ نعرہ صلوات اللہ کچھ اور سننے کا دل ہے آپ کا؟ دو کلام میں اور سناؤں گا، اور علمدار سینٹر کو آج ایک تحفہ دے کر کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ کل رات کو میں آپ لوگوں کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس پر تھوڑی سی میں گفتگو کروں گا آپ کو انشاءاللہ۔ ایک علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب کا کلام، تو مجھ سے وہ سامنے بیٹھ کر کے سنا کرتے تھے کہ جب یہ علماء سب ہوتے تھے، علامہ طالب جوہری صاحب، ڈاکٹر کلب صادق صاحب، مولانا جان علی شاہ، مولانا صاحب، صرف علماء ہوتے تھے۔ اب سوچئے ان کے درمیان پڑھنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے کہ جہاں لفظ شناس لوگ بیٹھے ہوں، قرآن شناس لوگ بیٹھے ہوں، اور ایسے لوگ بیٹھے ہوں، قرآن کو تو سب اپناتے ہیں، ایسے لوگ بیٹھے ہوں جن کو قرآن نے اپنایا ہو، قرآن نے اپنایا ہو۔ کوئی بھی سوال کریں جواب قرآن سے ہی دیتے ہیں وہ لوگ۔ تو وہی میں نے کہا نا، مگر ہم ان کو پہچانیں کیسے؟ کیسے پہچانیں؟ اس کو پہچاننے کے لیے محفلوں کا نہیں، محفلوں میں تو میں بھی بہت اچھا ہوں کہ بیگم نے گھڑی نکال کے دی، چلیے آج یہ پہن جائیے، فلاں کوٹ اچھا لگے گا، صاف ستھرا نظر آ رہا ہوں۔ کمال یہ نہیں ہے کہ محفلیں پاک ہو، کمال یہ ہے کہ آپ کی تنہائی پاک ہو۔ اور فقیر نے سر اٹھایا، میں تو اس کو مومن مانتا ہوں جس کی بیوی اس کے پیچھے نماز پڑھ لے۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہنے ماں فطرت جانتی ہے، بیوی حرکتیں جانتی ہے۔ یا علی مدد بحق زہرا سلام اللہ علیہ، یہ پہلی گواہ ہوتی ہے کہ تجھے ممبر پہ جانا ہے کہ نہیں، تو داڑھی کی عزت رکھنا جانتا ہے کہ نہیں۔ مولا علی کا قول ہے کہ اپنے حلقے میں ہر دل عزیز رہو، اپنے گواہ بہترین رکھو، جو تیرے ساتھ صحبت اختیار نہیں کرتا، تجھے نہیں جانتا، وہ کچھ بھی کہتا رہے، اس کی پرواہ نہ کرنا۔ مولا علی فرما رہے ہیں، مگر اپنے حلقے میں وفادار رہنا ضروری ہے۔ آپ کا حلقے میں اپنے وفادار رہنا ضروری ہے، کیونکہ حلقہ گواہی دے گا کہ ہم نے اس کو کیسا پایا۔ تو آج چند لوگ اپنے اچھے گواہ بنا لو۔ تم سے لوگ کہتے ہیں کمنٹس آتے سب آتے ہیں، میں نے کہا جو بیڈ کمنٹ ہیں ان کا بھی گواہ ہوں امام زمانہ کے سامنے، جو اچھے کمنٹس ہیں ان کا بھی گواہ ہوں امام زمانہ کے سامنے۔ تو دونوں ہی ویڈیو میرے کانوں میں آنکھ میں بس رہی ہے۔ کسی جگہ میں نے ایک بڑا جملہ کہا، عجیب جملہ میرے منہ سے نکل گیا، اور شاید یہ مجلس آج آپ پہلی دفعہ سنیں گے، اور عجیب و غریب۔ کچھ وقت ہے مجھے دینے کے لیے؟ حضرت ابراہیم نے، نیز خان صاحب پہلی دفعہ سنیں گے آج آپ مجلس یہ، حضرت ابراہیم نے چوچیں اپنے ہاتھ میں پکڑیں اور پرندوں کا گوشت ساری پہاڑیوں پہ پھیلا دیا، اور کہا میں اللہ کے حکم سے، اللہ کے نام سے، اذن سے حکم دیتا ہوں۔ کیا ہوا اس کے بعد؟ سارا گوشت جانوروں میں لگ گیا، جانور دوبارہ زندہ ہو گئے۔ یہی ہوا تھا نا؟ لا الہ الا اللہ، یہ منظر ندیم سرور بھی دکھا سکتا ہے تم کو، مار کے دوبارہ زندہ کرنا۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ کبھی سنی یہ مجلس؟ نہیں، یہ فقیروں کی باتیں ہیں، وہاں آ کے سنو جہاں آ کے میں پڑھ رہا ہوں۔ ماروں گا دوبارہ زندہ دکھاؤں گا، ایک بار، دو بار، تین بار، 50 بار، 50 لاکھ مرتبہ، جتنی بار کہو گے سین دکھاؤں گا آپ کو۔ ماروں گا پھر زندہ۔ کبھی سنا یہ مجلس؟ نہیں سنی، یہ راز ہے فقیروں کے۔
یہ باتیں ہیں فقیروں کی. وہ تو حضرت ابراہیم تھے. ندیم سرور یہ کہہ رہا ہے میں یہ منظر دوبارہ دکھاؤں گا. بھئی سیدھی سی بات ہے. بکرا لے کر کے آئے, قصائی نے ذبح کیا, گوشت کھال اتاری, خون بہنے لگا, کھال اتاری, گوشت بنایا, آپ سارے مومنین کو دے دیا. آپ چلے گئے, میں نے پوری ویڈیو بنا لی. اب اسی ویڈیو کو الٹا چلا رہا ہوں. تو گوشت واپس آ رہا ہے قصائی کے پاس, آ رہا ہے گوشت واپس آ رہا ہے, کھال دوبارہ پہنائی جا رہی ہے, خون واپس جا رہا ہے, کھلی الٹی چلی, بکرا کھڑا ہو گیا. کہو ندیم سرور نے تمہیں دکھایا کہ نہیں؟ ایک بار نہیں 50 لاکھ مرتبہ آواز قدرت آئی. ندیم سرور نطفہ ذلیل ہو کر کے تو اس منظر کو دوبارہ دکھانے پہ قادر ہے. مجھے اللہ پہ شک کرتا ہے کہ تیری گلی سڑی ہڈیوں کو دوبارہ سے پھیر دوں گا. آئی از دا ایکسٹینشن آف دا ویڈیو. جو میری آنکھ تم کو دیکھ رہی ہے, مجھ میں ویڈیو بن رہی ہے. بس روز حشر یہ چپ یہاں سے نکالی جائے گی, الٹی چلا دی جائے گی. رکو, یہ کیا کر رہے تھے تم؟ یہ تو زنا سے ملتی جلتی ہوئی کوئی چیز تھی. چونکہ لائٹ بند نہیں تھی, آپ کی آنکھ نے ویڈیو بنا لی. اب آپ کیا کرو گے؟ یہ کیسے ڈیلیٹ ہوگا ذہن سے؟ تو اللہ نے بتایا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اتنی کثرت سے استغفر اللہ پڑھو, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بغیر وضو کے غلاظت میں لتھڑا ہوا حضرت یونس بن متی مچھلی کے پیٹ میں فریاد کر رہا ہے, فریاد کر رہا ہے, دعا کا طریقہ بھی نہیں جانتا. تو اللہ نے اس کے قلب پر, اس کے ذہن پر ایک دعا اتاری. یونس ایسے دعا مانگ, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آئے اللہ تو سبحان ہے, جمیل ہے, بہترین ہے, من الظالمین, میں نے اپنے اوپر ظلمت کی, میں نے ظلم کیا اپنے بعد, مجھے معاف کر دے. آئی ایم سوری, آئی ایم سوری. اب تجربہ کرو, کتنا ہی ظلم کر دو, کوئی ہاتھ جوڑ کے تمہارے سامنے آئے اور کہے آئی ایم سوری, تو معاف کرتے ہو کہ نہیں؟ تو وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا تمہارے استغفر اللہ. مگر اللہ نے کہا کہ جاؤ یونس, سب پوری میری امت کو ایک بات کہہ دینا قیامت تک کہ جب بھی حضرت یونس کی دعا کے اس وسیلے سے مجھ سے دعا مانگو گے اور مکھی کے پر کے برابر بھی ایک آنسو کا قطرہ تمہاری آنکھ سے ٹپک گیا تو تمہاری شفاعت ہو گئی, بخشش ہو گئی. یہی باتیں تو ہم سننے کے لیے مجلس میں آتے ہیں کہ کوئی تو طریقہ ایسا ہو. کسی نے کہا کہ میرا 80,000 کا نقصان ہو گیا, کسی نے کہا کہ میری لڑکی نے یہ حرکت کر دی, کسی نے کہا میرے لڑکے نے یہ حرکت کر دی. غصہ کس پہ کر رہا ہے؟ جس کی وجہ سے ہوا, اس کی وجہ سے میرا نقصان ہو گیا. میں نے کہا کتنے کا ہوا؟ کہنے 80,000 کا. ندیم بھائی ابھی تو بتایا. میں نے کس کا ہوا؟ کہنے میں نے ابھی بتایا میرا. میں نے یہ جو لڑکی کی اپنی بات کر رہے تھے, کہنے وہ بالکل ٹھیک, اس کی وجہ سے. میں نے اس کو چھوڑ دو, کس کا ہوا نقصان, کس کا ہوا, رسوا کون ہوا, بیمار کون پڑا؟ تو. اب تو سوچ کہ تجھ سے ایسی کیا غلطی ہوئی جو تیرا یہ نقصان ہوا. یہ مت دیکھ کہ کس کی وجہ سے ہوا, یہ مت دیکھ کس کی وجہ سے تو بستر پر آیا, یہ مت دیکھ تیرے ساتھ کیسے ہوا. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو جب بھی کوئی چیز ہو کسی کو دوش نہ دینا, یہ سوچو تمہارے ساتھ کیوں ہوا, تم نے کیا ایسا کیا ہے یہ گنبد کی سزا, جیسی کہی ویسی سنی. تربیت 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 نہ, جو تم نے باپ کو دیا ہے وہی بیٹا تمہارا دے گا, چاہے تم لاکھ تربیت کر لو اپنے بچے کی. جو تو نے بیوی کو دیا ہے نا وہی تیری بیٹی کو بھی ملے گا. کر لے اب تربیت جتنی بیٹی کی ہے. نہ, کسی کی بیٹی کو خوش رکھا تھا, تیری بیٹی بھی خوش رہے گی. یہ ہے ہمارا مذہب, یہ ہے وفا کے دربار حضرت عباس میں جانے کا طریقہ کہ 5-6 سرٹیفکیٹس. میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے ایک بات کہتا ہوں اور بڑی ہمیشہ کہتا ہوں کہ میری بہنوں اور بیٹیوں, جب تک تمہارے سر ڈھکے ہوئے ہیں, ہم بھائیوں کے سر اٹھے ہوئے ہیں, ہم بھائیوں کے سر اٹھے ہوئے ہیں کہ اس رونق اور اس حسن کی پوری دنیا میں مثال نہیں دی جا سکتی کہ جب میری بہن یا بیٹی اسکارف میں ہمارے سامنے آتی ہیں. بھائیوں کے سر اونچے ہوتے ہیں نا, یہی ہے کربلا کا پیغام.
اب علامہ عرفان اظہر عابدی صاحب کا کلام، اس کے بعد پھر آپ سے اجازت. پتہ نہیں کس رو میں تھا، کیا باتیں کر گیا میں. نعرہ صلوات اللہ صلی اللہ. خدا آپ کو شاد. بالکل انشاءاللہ تربیتی ایک پہلو میں اپنے بچوں کا رکھوں گا. پوری زندگی کے جو تجربات ہیں، میں اپنے بیٹے اپنے علی شنابر اور اپنے علی جی کو بھی میں نے ایک چیز دی ہے. میں نے کہا آج تمہارے باپ کے نام کوئی پراپرٹی نہیں ہے، آج تمہارے باپ کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے، لیکن بیٹا جس دن تو نے گریجویشن کیپ پہنی ہے نا، آج تو نے کربلا کا مقصد پورا کر دیا. کربلا کا مقصد پورا ہو گیا. کتنے باپ بیٹھے ہیں، کیوں آئے ہو یہاں پر؟ وائے؟ شادی ہو گئی؟ ہاں. اب پوری زندگی کا ایک مقصد ہے، بیٹی اور بیٹے کو اچھا نصیب مل جائے، ان کو ایک اچھا مقام مل جائے. باپ کے آنسو نہیں رکتے کہ جس دن بیٹا، سنو بڑی راز کی بات کر رہا ہوں، دوستوں میں بیٹھ کر کے میں سن رہا تھا کہ میرا بیٹا دوستوں میں بیٹھ کر کے ایک بات کر رہا تھا کہ میں نے اپنے باپ کو کبھی پیسے کے پیچھے بھاگتے نہیں دیکھا، کام کام کام. میں رو پڑا. میں نے کہا بہت بڑی گواہی ہے. کوئی بیٹا اگر باپ کے لیے یہ گواہی دے کہ میں نے اپنے باپ کو کبھی غلط چیزوں کے پیچھے بھاگتے نہیں دیکھا ہیں، یا بیٹی یہ کہے میرا سب کچھ، میری جان قربان میرے باپ پر، ایسا باپ اللہ سب کو دے. آپ سرخرو ہوتے ہو. اور جس دن بیٹا گریجویشن کیپ پہن کے آپ کے گلے سے لگتا ہے، یہ ہے آپ کی معراج، یہ ہے آپ کی معراج. حضرت امام حسن علیہ السلام کا کلام پیش کر رہا ہوں. دیکھیے گا، میں یو پی کے انداز میں پڑھوں گا کیونکہ میں مولانا ظہر الحسن کا نواسا ہوں، خواجہ غریب نواز کا پوتا ہوں، اور 49 پشت ہے امام رضا کی، 52 پشت ہے امام علی نقی علیہ السلام کی. جو ورثے میں ملا ہے وہ پیش کر رہا ہوں. انداز دیکھیے. کس رکھا ہے تحفتاً وہ پیش کروں گا انشاءاللہ. جی سرکار پیش کروں گا انشاءاللہ. اب یہ دیکھیے یو پی کا انداز، حضرت امام حسن کا کلام. کس پن کے ساتھ کہ ٹھکرا کے تخت چل دیے، کہ ٹھکرا کے تخت چل دیے. کس پن کے ساتھ کہ شاہی لپٹتی رہ گئی پائے حسن کے ساتھ، کہ شاہی لپٹتی رہ گئی پائے حسن کے ساتھ. کہ لوگو امیر شام کجا اور حسن کجا. ایک عجیب ہے کہ لوگو امیر شام کجا اور حسن کجا. ارے بت کا مقابلہ نہ کرو بت شکن کے ساتھ. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ بت کا مقابلہ نہ کرو بت شکن کے ساتھ. کہتے ہیں امام حسن نے بیعت کر لی تھی. اب شعر سنیں، کیا عرفان بھائی کا شعر ہے، عرفان اظہر عابدی صاحب کا. کہنے لگے بیعت کہ وہ ہاتھ اور بیعت فاسق کرے غلط، کہ کھیلے ہو جو کہ زلف شاہ زمن کے ساتھ. کھیلے ہو جو کہ زلف
شاہ زمن کے ساتھ. سادات کی نسل کو سلام ہے. اور سادات کا کیا کام ہے ذرا دیکھیے کہ یہ فاطمہ کے راج دلاروں سے پوچھئے کہ اسلام زندہ رہتا ہے کس کس جتن کے ساتھ. کہ اسلام زندہ رہتا ہے کس کس جتن کے ساتھ. مصائب کا شعر ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو جب زہر دیا گیا تھا تو وہ لگن جو تھا وہ خون کے ٹکڑوں سے بھر گیا تھا. لیکن اب فضائل کے پہلو میں دیکھیے کہ اسلام کی حیات کا عنوان بن گئے کہ چپکے ہوئے تھے دل کے جو ٹکڑے لگن کے ساتھ. ہائے 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 عجب شعر ہے, عجب شعر ہے. اور عرفان بھائی کا مقطع بڑا اچھا لگتا ہے مجھ کو. صحیح آپ لوگوں کی نظر کر رہا ہوں اپنے نوجوانوں کے, جب چہروں پہ یہ مسکراہٹ دیکھتا ہوں میرے نوخانی یہی چراغ دیں گے تو روشنی ہوگی. ہماری اور آپ کی تو اب توبہ کی عمر ہے, آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے والی بات آ جاتی ہے. اللہ ہماری شفاعت فرمائے. تربیت کی ضرورت ہے ان نوجوانوں کی. ہم لوگوں نے تو جتنا سمجھنا تھا اسلام کو کربلا کو سمجھ لیا, اب اس کی امپلیکیشن کا وقت ہے, اثر کا وقت ہے. اب یہ شعر دیکھیے گا کہ عرفاں وہ در بدر کا, قرآن سنو, عرفاں وہ در بدر کا بھکاری نہیں بنا کہ منسوب ہو گیا جو در پنجتن کے ساتھ. کہ منسوب ہو گیا جو, جزاک اللہ جی جزاک اللہ. آج میں نماز میں نے کہا تھا کہ آج جتنے محمدی میں لوگ آ رہے ہیں میں 2 رکعت نماز جو میری تقریباً ویسے پڑھ لیتے ہیں 4-5-6 منٹ میں ہو جاتی ہے, لیکن یہ میری 22-23 منٹ کی ہوتی ہے. تو آج آپ سب کے مرحوم کے نام کی ہے میں نے وہ نماز جو 2 رکعت تھی کہ جو آئیں ان کے لیے, ویسے تو پوری دنیا کے لیے ہوتا ہے. رانا صاحب کیا والد صاحب چلے گئے آج, اون محمد نقوی چلے گئے, ریحان اعظمی چلے گئے, ضمیر اختر نقوی چلے گئے, سبت جعفر, ناصر عباس, کس کس کا نام لوں کہ عجیب ہو گیا. یہ پورا سال جو دل کی ایک حالت رہی ہے نا سب کی, خدا کرے وہ رونقیں دوبارہ لوٹ کر کے آئیں کہ ہم سب ایک ساتھ پھر سے بیٹھیں. لیکن اچھا لگے گا. بس یہ لاسٹ کلام پڑھ رہا ہوں میں. دیکھیے دل تو پڑھنا کیا ہے, خرم تم لوگوں کی بہت خوبصورت آوازیں ہیں, ان کی بھی. ہم تو بس کیا کہنا چاہیے اس کو. بہرحال ایک مومن کے دل کی تمنا کیا ہے میں پیش کر رہا ہوں. اچھا بیٹا, یہ مائک ایک سبجیکٹ ہے, اس کو سمجھا کرو ہمیشہ. کتنا اس سے دور رہنا ہے, کہاں پہ پھے کہنا ہے, کہاں چے کہنا ہے, کہاں میم کہنا ہے, کبھی دور ہونا ہے, وہ دیکھا کرو آپ لوگ. اس سے بڑی آپ کو ایک وہ ملے گی. یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے جو بڑے بڑے لوگوں کو نہیں پتا کہ مائک کو یوز کس طرح کرتے ہیں. یہ بھی چیز ہوتی ہے. یہ جتنے اپنے جونیئرز ہیں ان کے لیے ایک پیغام ہے.